اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے کہ اگر انسان یقین کامل اور خلوص کے ساتھ اس کو پڑھے تو انسان بہت سی نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان درود پاک کی کثرت کرتا رہے گا تو وہ قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا تو اللہ کی رحمت بھی قیامت کے دن اس پر ہوگی اور وہ نجات پا لے گا اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصلی بخیل یعنی اصلی کنجوس شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا ہو۔ اس لیے میں بھی آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود نہیں بھیجا تو ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں بھی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی رحمت کو چاہتا ہے اور نیکیوں کا حصول چاہتا ہے اور گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو درود پاک کی کثرت کرے، درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کو یہ فضیلتیں نصیب ہوں گی۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے قیامت کے دن کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے والا وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، جس شخص کے لیے یہ چیز خوشی کا باعث ہو کہ وہ کل یعنی قیامت کے دن اللہ کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملاقات کرے تو مجھ پر بکثرت درود پاک بھیجے۔ درود پاک حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 70 ان میں سے اس کی آخرت کے لیے ہوں گی اور 30 اس دنیا کے لیے ہیں۔ ویسے تو درود پاک کا ذکر روز کرنا چاہیے، لیکن جمعہ المبارک کے دن اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے دنوں میں افضل ترین دن ہے، اسی روز آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور بھوکا جائے گا اور اسی روز چیخ ہوگی جس سے تمام انسان فوت ہو جائیں گے، لہٰذا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے یعنی بوسیدہ کرے، تو اس لیے جمعہ کے دن درود پاک کا کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے فوائد ہیں۔ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں کی وجہ سے انسان سے بیماریاں اور پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں، اس کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں،
اگر انسان دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھے تو دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے گناہوں کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی مل سکتی ہے۔ درود مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے فضیلت والا درود وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی، اور اگر میں اتنا پڑھتی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بھی ایک درود ہے، اور اسی طرح کے مختلف درود آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ کسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔